الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گالا مسالہ کی اس جامع مسجد میں جو آپ کے واپی ضلع بلساڑ میں پڑتی ہے، اس مسجد میں جمع ہونے والے ہمارے نہایت ہی محترم معزز سامعین حضرات، اس مسجد کے اہم ذمہ داران اور اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے آئے ہوئے مسجد میں بیٹھے اور مسجد کے باہر جو لوگ سن رہے ہیں وہ سب ہمارے محترم سامعین، مسجد کی چھت پر بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، بہت ہی جلدی اور عجلت میں یہ پروگرام آپ لوگوں نے یہاں رکھا۔ غالباً میں نے پرسوں نرسوں ہی بات کی تھی اور فوراً جمعہ کا ٹائم فکس ہوا اور آپ لوگوں نے اتنی جلدی ایک پورا جلسے کی ایک شکل اس پروگرام کو دے دیا، اس کے لیے آپ نہایت قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے اس دینداری، اس شوق میں مزید اضافہ فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے بہت مفید باتیں سنی محترم حافظ خلیل الرحمن صاحب سے اور اپنی جماعت کے ایک موقر اور معزز عالم جناب نیاز احمد سلفی گورکھپوری حفظہ اللہ سے۔ کبھی ایک دور ان کا بھی تھا جب وہ نوجوان یا جوانی کے عالم میں
طوطی بولتی تھی، اور ہم لوگوں کے شہروں میں ان کا ایک اچھا خاصا نام تھا، وہ ہمارے شہر میں بھی آیا کرتے تھے اور ابھی بھی آتے ہیں، لیکن ابھی کچھ سالوں سے نہیں آ رہے ہیں۔ میرے والد محترم سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، اور کبھی وہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ اپنے اس بیٹے کو عالم بناؤ، اور شاید انہی لوگوں کے مشوروں اور دعاؤں سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے روبرو پیش کیا اور کچھ بولنے کی کے لائق بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ان سے ہمیں اور آپ کو سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت لمبا چوڑا جلسہ نہیں ہے، اگرچہ آپ نے جلسہ رکھ دیا ہے، حالات آپ جانتے ہی ہیں اور آپ لوگوں کی ہمت کو داد دینا پڑے گی۔ مزید انہی موضوع کو یا اسی سے ملتے جلتے موضوع کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ آج کل اسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، وہ تقویٰ سے تعلق رکھتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں بڑے سے بڑا اچھا عمل وہ کر لے، لیکن اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو وہ کام بیکار ہے۔ تقوی کا معنی ہی ہوتا ہے بچنا، گناہ سے بچنا، دکھاوے سے بچنا، ریا نمود سے بچنا، شو بازی سے بچنا، انہی سب چیزوں کا نام تقوی ہے۔ 50 بار آپ نے سنا ہوگا کہ اس شہید کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، قتل ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا میں تیری راہ میں قتل ہوا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، جبکہ یہ سچ ہے کہ وہ قتل ہوا ہے، یہ سچ ہے کہ وہ لڑا ہے، یہ سچ ہے کہ اس نے اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑا ہے، یہ سچ ہے کہ اس نے اپنے کاروبار، اپنے بزنس کو ترک کر کے میدان جنگ میں اترا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ کسی کافر کی تلوار اس کی گردن پہ چلی اور وہ قتل ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہے گا؟ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اللہ کیا کہے گا؟ یہ سب سچ ہے کہ تو لڑا تھا، یہ بھی سچ ہے کہ قتل ہوا تھا، یہ بھی سچ ہے کہ بیوی بچوں کو تو نے چھوڑا تھا، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میری راہ میں قتل کیا گیا، کیونکہ قتل تلوار چلاتے وقت تیری دل میں نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا جری کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، تیرے دل میں یہ نیت تھی شو بازی، لوگ مجھے تلوار چلانے میں ایکسپرٹ کہیں، ماہر کہیں، تو جو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، اب تجھے کچھ نہیں ملے گا، جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ دیکھ لیجئے عمل کتنا اچھا تھا، اتنا اچھا عمل کہ جس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اس کے شریر سے، جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا جس کا مقام و مرتبہ ہو، لیکن اتنی سی شو بازی اور ریا نمود اور دکھاوے کی وجہ سے اس کا عمل ریجیکٹ کر دیا گیا، اور وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ جہنم میں۔ کوشش کیجئے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ خالصتاً للہ ہو، چاہے مولانا جرجی صاحب کی آمد پر آنن فانن اسکرین لگ جائیں، پردے لگ جائیں، بھیڑ جمع ہو جائے اور باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کام غلط ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کام صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عملوں میں خلوص پیدا کرے، ہمارے عملوں میں اخلاص پیدا کرے اور اس کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت پر ہم چلتے ہیں جو میں نے پڑھا تھا خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کا صرف میں حق تقاتہ ہی تک اسی پر چلنا ہے مجھے بھی، اور آگے والی آیت وہ ہمارے موضوع سے ٹچ نہیں ہے۔ آئے ایمانوں والو، آئے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آئے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کی کیفیت بتا دی۔ ڈرنے کی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی خطرناک چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ آ کر ہم پر حملہ کر دے گی تو ہم اس سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، یہ بھی ڈرنا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم آسمان پر دیکھیں اور سوچیں عرش پر اللہ تو دیکھ کر بھاگیں؟ کیا یہ مطلب ہے؟ تو اللہ سے ڈرو، لیکن کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پہلی چیز ڈرو، تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی ایک مختصر تعریف کر دیتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے بعد آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے ابی ابن کعب، تقوی کیا ہے؟ قرآن میں جو بار بار آتا ہے لعلکم تتقون یا ھدی للمتقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ بار بار جو آتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہ ڈر کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے، 18 پارے کی تفسیر کر پائے تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 1 سے لے کے 18 پاروں کی جو تفسیر ہے ترجمان القرآن کے نام سے، آپ اس کی پہلی جلد اٹھائیے اور ھدی للمتقین میں آپ پڑھیں گے، مولانا ابوالکلام آزاد نے یہی واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے بہت سلیس اور بہت آسان زبان میں ان کو سمجھایا، بہت گاڑھی اردو بول دینا اور عربی کے بہت گاڑھے لفظ استعمال کر کے عوام اور پبلک کے اوپر سے بات اچھل جائے، وہ کوئی علمی تقریر نہیں کہلاتی ہے۔ وہ اہل تو چل سکتی ہے، لیکن معاف کیجئے گا عوام الناس اگر نہ سمجھ پائے تو بیکار ہے۔ اس لیے مولانا عبدالقیوم صاحب دودھریا والوں کو آپ جانتے ہوں کہ اللہ ان کو کربڑ چین و سکون راحت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کس طریقے سے وہ تقریر کرتے تھے اور پھر بالکل مادری زبان میں سمجھا دیا کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اسی کا نام صلاحیت ہے اور اسی کو کہتے ہیں خطابت۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے وہی طریقہ استعمال کیا کہ حضرت عمر فاروق کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ کہا کہ حضرت عمر فاروق سے، امیر المومنین، کیا کبھی آپ جنگل میں گئے ہو؟ کہ ہاں گئے ہیں۔ اگر جنگل میں جس راستے سے آپ کو گزرنا ہے اس راستے میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور تمہارے پیر میں، آپ کے پیر میں چپل نہ ہو، جوتا نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا واپس آ جائیں گے جبکہ جانا ضروری ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، واپس تو نہیں آؤں گا۔ کہا جھاڑیاں ہیں ان کو ہٹانا بھی ہے، زمین پہ کانٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہیں، اور جانا بھی ہے، اور پیر پہ چپل جوتا بھی نہیں، پھر کیا دیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے بھی بہت سیدھا سا جواب دیا، اے ابی ابن کعب، جنگل میں کانٹے ہی کانٹے ہوں اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں، پرخطر راستہ ہو اور گزرنا بھی ضروری ہو،
پیروں میں جوتے اور چپل بھی نہ ہو تو ہم اپنے پیروں کو زمین پر آہستہ آہستہ رکھیں گے، کانٹوں سے بچا بچا کر رکھیں گے اور دھیرے دھیرے گزریں گے، کوشش کریں گے کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں چبھ نہ جائے۔ ہم کانٹوں سے بچ بچ کے، دھاڑیوں کو ہٹا ہٹا کر، دھیرے دھیرے بچ بچ کر ہم جائیں گے، گزریں گے اور نکل جائیں گے۔ تب حضرت ابی ابن کعب نے کہا، امیر المومنین، 1000 بچنے کے باوجود، 1000 کوشش کرنے کے باوجود جب اتنے کانٹے ہوں تو 2-4 کانٹے تو تم سے تمہارے پیروں میں لگ ہی جائیں گے۔ جھاڑیاں جب چیرو گے، ہٹاؤ گے تو 2-4 کانٹے ہاتھ میں بھی چبھ سکتے ہیں، پیر میں بھی چبھ سکتے ہیں۔ لاکھ بچنے کی کوشش کرو لیکن 2-4 کانٹے تو لگ ہی جائیں گے، اور اگر وہ پیروں میں چبھ گئے اور بلڈ نکل آیا، خون، تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اس کی مرہم پٹی کر لیں گے۔ بہت زیادہ کوششوں کے باوجود بھی اگر 2-4 کانٹے لگ جائیں اور بلڈ نکل جائے، خون، تو ہم اس کو مرہم پٹی کر لیں گے، صحیح کر لیں گے۔ یہی طریقہ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے مسکرا کر کہا، امیر المومنین، کیا اب بھی بتانا پڑے گا کہ تقویٰ کیا ہے؟ کیا اب بھی بتانا پڑے گا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کی تعریف تو آپ نے کر ہی دی ہے۔ جس طرح جنگل میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں اور گزرنا ضروری ہو، پیروں میں چپل اور جوتا بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی تم کانٹوں سے بچ بچ کے چلتے ہو، گزر جاتے ہو، اسی طرح سے اس دنیا میں گناہوں کے دلدل میں تمہیں چلنا ہے۔ قدم قدم پر گناہ کی ہڈیاں ملیں گی، قدم قدم پر تمہیں گناہ ملیں گے۔ یہ دنیا گناہوں سے اٹی پڑی ہوئی ہے، بھری پڑی ہوئی ہے، قدم قدم پر تمہیں گناہ کے کام ملیں گے۔ جس طرح جنگل میں کانٹوں سے بچ بچ کر گزر جاتے ہو، اسی طریقے سے اس دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کر گزر جاؤ، اسی طریقے سے اس دنیا میں گناہوں کے کاموں سے بچ بچ کر گزر جاؤ۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد اگر 2-4 کانٹے تمہارے پیر میں چبھ جاتے ہیں تو تم اس کے مرہم پٹی کر لیتے ہو۔ گناہوں کی جھاڑیاں اس دنیا میں موجود ہیں، 1000 کوششوں کے باوجود 2-4 گناہ انسان ہونے کے حیثیت سے، انسان ہونے کے حیثیت سے ہو ہی جائیں گے۔ اگر جب گناہ 2-4 ہو جائیں تو اس کی بھی مرہم پٹی کر لیا کرو، اور اس کی مرہم پٹی ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کر لیا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا کرو، اور رو رو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیا کرو۔ یہی تقویٰ ہے، یہی تقوی کی تعریف کی ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے۔ اب آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آیت کے پہلے ٹکڑے کا مطلب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو یعنی گناہ سے بچ بچ کے چلے جاؤ اور گزر جاؤ۔ اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ ہر چیز سے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کیا بیٹا اپنے باپ سے نہیں ڈرتا؟ کیا بڑا بھائی، کیا چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے نہیں ڈرتا؟ کیا بیوی اپنے شوہر سے نہیں ڈرتی؟ چھوٹا بھائی سگریٹ پیتا ہوا چلا آ رہا ہے، اچانک اس نے دیکھا میرا بڑا بھائی چلا آ رہا ہے، کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے، جلدی سے بجھائی اور پھینک دی۔ بیڑی سگریٹ پیتا ہوا چلا آ رہا، سامنے سے اب باپ چلے آ رہے ہیں، جلدی سے بجھائی اور پھینک دی، باپ کی نظر نہ پڑے۔ ہم کرتے ہیں ایسا، ہم باپ سے ڈرنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سانپ کو اگر ہم نے دیکھا تو سانپ کو دیکھ کر ہم بھاگ نہیں رہے ہیں، لیکن سانپ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ہم زبردستی اس کے منہ میں انگلی نہ دیں، اس کو چھیڑیں نہیں تو ڈس لے گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ زہریلا سانپ ہے، یہ ہمیں کاٹ لے گا، اس سے ہم دور رہیں۔ یہ سانپ سے ڈرنے کا حق ہے۔ زہر اگر لیکوڈ میں ہے تو ہم پیتے نہیں، کھانے والا ہے تو ہم کھاتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو کھائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن زہر کو دیکھ کر کوئی بھاگتا نہیں ہے۔
زہر سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم استعمال نہ کریں اپنی ذات پر، اپنی نفس پر۔ آگ لگی ہوئی ہے، آگ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے، حق یہ ہے کہ ہم اس میں جمپ نہ لگائیں، چھلانگ نہ لگائیں، اس میں کودیں نہیں، ورنہ یہ ہم کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگ سے ڈرنے کا حق آپ ادا کر رہے ہیں، زہر سے ڈرنے کا حق آپ ادا کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ بھائیوں سے ڈرنے کا حق آپ ادا کر رہے ہیں، سانپ اور بچھو سے ڈرنے کا حق آپ ادا کر رہے ہیں۔ لوگوں، ایمان والو، اللہ سے بھی ڈرنے کا حق ادا کرو، اس سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے، جن کاموں کے کرنے پر ہمیں جہنم بتائی ہے، عذاب قبر کا جو گناہ ہمارے عذاب قبر کا باعث ہیں، ہم ان گناہوں سے بچ جائیں۔ یہی اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے، یہی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہی بات اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو تم اللہ کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھ لو، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں عام طور پر 3 برتھیں ایک سائیڈ ہوتی ہیں، لوور، مڈل، اپر، اور فرض کر لو کہ آپ کی برتھ نیچے والی ہے، لوور برتھ ہے، مڈل برتھ پر بھی ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اپر برتھ پر بھی ایک آدمی سویا ہوا ہے۔ رات میں 2-2:30 بجے آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ٹوائلٹ سے واپس آتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوچ میں اندھیرا ہے، لائٹ بجھی ہوئی ہے، آپ اپنی برتھ پر لیٹنا چاہتے ہیں جو لوور ہے، نیچے ہے، لیکن اچانک آپ کی نظر پڑتی ہے مڈل برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی پر۔ اس کی اوپر والی جیب میں 2,000 روپے نوٹ کی یہ گڈی ہے جو باہر نکل رہی ہے۔ آپ کی نیت خراب ہوتی ہے، آپ پھر کوچ کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم نکال لیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کوچ میں ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور آپ نے دھیرے سے مڈل برتھ پر لیٹے ہوئے آدمی کی جیب سے نکلنے والی اس گڈی پر ہاتھ رکھ دیا، اور دھیرے دھیرے آپ کھینچ رہے ہیں، لیکن دل میں دھڑکن ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آپ نکالتے ہوئے ہاتھ میں گڈی ہے، لیکن کھینچنے سے پہلے آپ کی نظر پھر پڑتی ہے اپر برتھ پر بھی دیکھ لیں، اوپر تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اوپر نظر ڈالی، آپ دیکھتے ہیں کہ اپر برتھ پر جو آدمی لیٹا ہوا ہے وہ میری حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ اندر کر دیں گے پیسہ، اور اوپر والے آدمی سے کیا کہیں گے؟ صاحب اس کی گڈی نیچے گر رہی تھی، میں نے اندر کر دی تاکہ، یا دوسرا راستہ یہ ہے، بھائی کچھ کہنا نہیں، آدھا تیرا آدھا میرا، ہم لوگ آدھا آدھا کر لیں گے۔ اگر آپ، ضروری نہیں کہ وہ آدھے پر ایگری ہو جائے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہو، اس لیے آپ یہی سب بہتر سمجھیں گے کہ جیب میں ڈال دیا جائے، یا ایک خطرناک رسک آپ لیں، ہے راستہ ہے آپ لیں گے نہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اوپر والے کو بھی نہیں دیں گے اور نکال چھوڑیں گے بھی نہیں، لے کے بھاگیں اور چلتی ٹرین سے کودیں، لیکن یہ رسک آپ لیں گے نہیں۔ میرے بھائیو، ایک معمولی آدمی جب آپ کی ایک معمولی سی حرکت کو دیکھتا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے معمولی کام کو یہ آدمی دیکھ رہا ہے، ابھی بے عزتی ہو جائے، ابھی ایک چیخ نہ دے، ابھی پورے کوچ کے لوگوں کو جگہ نہ دے، اور یہیں پر جوتے اور چپلوں کی بارش کہیں میرے اوپر نہ ہو جائے، آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ نوٹ کی گڈی اسی کی جیب میں رکھ دیتے ہیں۔ ایک معمولی آدمی آپ کی حرکت دیکھتا ہے تو آپ چوری کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔ یہی ڈر ایک مسلمان کا ہر گناہ کے وقت ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ رہی ہو یا نہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھ رہے ہو،
बड़ा भाई छोटा भाई देख रहा हो या ना देख रहा हो, भाई बहन देख रहे हो या नहीं, अइज़ और अकारिब देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें तो हमें देख रही हैं। वो तो समीअ भी है, बसीर भी है, सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। ये हर गुनाह करते वक्त एक मुसलमान का, एक मोमिन का एहसास ये हो जाना चाहिए। अगर उसका ये एहसास हो गया कि हमें अल्लाह की नजरें देख रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आंख मुझे देख रही है, तो फिर इंसान उस गुनाह के करीब नहीं जाता है, फिर वो गुनाह नहीं कर सकता है, कोई वो गुनाह करेगा ही नहीं। यही कहा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तकवा जब तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा तो तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओगे, और पूरे के पूरे जब मुसलमान हो जाओगे तो इस्लाम ही की हालत में मरना। अल्लाह का डर अपने दिलों से निकाल मत देना, वरना तुम्हारी मौत इस्लाम पर नहीं होगी। इसलिए आगे वाला जुमला इसी से टच कर दिया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आए तो तुम्हें पूरा का पूरा मुसलमान पाए, पूरा का पूरा इस्लाम के अंदर तुम्हें दाखिल पाए। तुम ना मरो लेकिन मुसलमान होकर, मगर मुसलमान होकर, यानी जब मौत आए तो पूरे के पूरे इस्लाम की हालत में आए, पूरे के पूरे मुसलमान तभी बन सकते हो जब तकवा हमारी जिंदगी के अंदर होगा, अल्लाह का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर होगा। चलिए, तकवा का ताल्लुक कौन से होता है, इसलिए कुरान की दूसरी आयत पर नजर डालिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। कुरान की इस आयत पर भी नजर डालिए। अभी बैठिए थोड़ा देर, अभी वाक़यात भी आएंगे आपके सामने और हमारे सामने। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो। और आगे वाला जुमला इत्तकुल्लाह हो गया, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जब भी बात करो, जो भी बोलो, दुरुस्त बोलो। क़ौलन सदीदा, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सच बोलो। यहां एक नुक्ता समझने की कोशिश कीजिएगा, अल्लाह ने यहां यह नहीं कहा कि सच बोलो, अल्लाह ने यह कहा दुरुस्त बोलो, सीधी सीधी बात करो। कौलन सदीदा, सदीद तस्दीदुस सहम से बना है। जैसे कमान में जब तीर लगाया जाता है और छोड़ा जाता है तो वो तीर सीधे निकलता है, और जहां आपने छोड़ा है उसी जगह पर लगता है, दाएं बाएं नहीं होता है, निशाना उसका इधर उधर नहीं, जहां आपने मारा वहीं इधर उधर नहीं। तो अल्लाह ने यहां यह कहा सदीदा, जो भी बात करो दुरुस्त बात करो, इधर उधर नहीं, घुमा फिरा के नहीं, जो बात करो पॉइंट टू पॉइंट बात करो, सच बोलो नहीं। सच बोलो ये कहा, सच तो ये भी हो गया कि एक मौलाना साहब को पुलिस ढूंढ रही थी और जानते ही थी कि वो कौन है, तो उन्हीं से पूछने लगी कि फला मौलाना को देखा है। वो बेचारे एक कदम दूर हट गए और कहने लगे क्या कह रहे हो? कहा फला मौलाना को देखा है। कहा अभी तो यहां थे। देखा जाए तो झूठ नहीं बोले वो। किसी को पुलिस ढूंढ रही है और उसी से पूछ रही है तुमने फला को देखा, और वो बहुत नेक आदमी, मुत्तकी आदमी, परहेजगार आदमी, वो झूठ नहीं बोलना चाह रहा है, तो वो दो कदम हट जाता है। जी क्या कह रहे हो? अरे तुमने फला को देखा? हाँ हाँ अभी तो यहां था। अच्छा अभी था, यहीं कहीं होगा, चलो पाओ। देखा जाए तो बज़ाहिर ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि वो तुम्हें पूछ रहा था, और तुमने उससे जो बात की है वो दुरुस्त बात नहीं की है, टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा कर बात की है, जो इस्लाम की नजर में गलत है, शरीयत की नजर में गलत है। इसलिए कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो जब भी अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, सही, इधर उधर
الجھاؤ والی نہیں، بالکل جو پوچھ رہا ہے وہی. مثلا ہم سے پوچھے جرجی صاحب کہاں گئے تھے آپ، مجھے بتانا ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ کمپٹیشن کا دور ہے، ہم جو بزنس کر رہے ہیں یہ نہ کرنے لگے. اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں میں واپی گیا تھا تو یہ بھی اپنا بزنس وہاں شروع کر دے گا. مجھے بتانا نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ بھی نہ بولیں. کہاں تھے آپ، دیکھے نہیں کل کہاں تھے؟ ہاں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے بھائی، میں کہیں بھی زمین کے اوپر تھا اور آسمان کے نیچے. لیکن جرجی صاحب جانتے ہیں کہ وہ یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ زمین کے اوپر تھے یا نہیں، آسمان کے نیچے تھے یا نہیں. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کا شہر کیا ہے، آپ گئے کہاں تھے. کیا آپ کو نہیں بتانا؟ صاف صاف کہہ دیجئے ہاں بھائی میں کہیں بھی تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سیدھے کہہ دی میں نہیں بتا سکتا آپ کو، کوئی گناہ نہیں آپ کو یہ کہنے میں کہیں بھی گیا تھا لیکن میں بتا نہیں سکتا آپ کو. لیکن آپ یہ بات اس لیے نہیں کہتے، آپ کا قریبی دوست ہے، ناراض ہو جائے گا، اچھا ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. تو آپ جس جھوٹ سے بننا چاہ رہے ہو شریعت اس کو بھی جھوٹ مانتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی من موافق جواب نہیں دیا. آپ کا جواب یہ تھا کہ میں واپی گیا تھا، یا آپ کا جواب یہ تھا کہ میں کہیں گیا تھا لیکن میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا. یہ دو جواب تھے آپ کے. آپ کو اگر نہیں بتا صاف میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہاں تھا، لیکن آپ کا یہ جواب صحیح نہیں ہے، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. یہ جواب آپ کا صحیح نہیں ہے. تقوی کا تعلق دیکھیے کس سے ہے. فرمایا ہے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا مطلب یہ کہ بات چیت کے اندر بھی، تمہارے قول و قرار کے اندر بھی سچائی ہونی چاہیے. صداقت لگا لپٹی نہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں، من موافق بات نہیں، بلکہ ایسی بات ہونی چاہیے جو آدمی پوچھ رہا ہے اس کا سیدھا سیدھا سچا سچا جواب ہو، ادھر ادھر کی بات نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو، سیدھی بات کرو، ٹیڑھی بات نہ کرو. جب تم درست بات کرو گے تو اس کا انعام اللہ کیا دے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، جب تم درست اور سیدھی سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ کو بخش دے گا. قرآن کی دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں دو جگہ سے. آئیے قرآن کی تیسری آیت پر جو تقوی سے تعلق رکھتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو، دیکھ لو، غور کر لو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ سوچ لو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کتنی تیاری کی رکھی ہے. یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے. 60 70 80 سال بہت ہی مشکل ہے جو لوگ 100 سال پورے کر پائیں. یہ عارضی زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. غور کیجئے، امام کائنات بیٹھے ہیں، ابھی آپ کی عمر لائق نہیں ہے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ جائے، لیکن آپ کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں. صحابہ نے سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی ابھی آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑی، بڑھاپے کی شے نہیں آئی ہیں، آپ کا چہرہ ماشاءاللہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہے، لیکن آپ میں سفیدی کیوں آ گئی ہے؟ وقت بڑھاپا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، مجھے ان کے نکاح کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی شادیوں کے بوجھ نے مجھے ٹینشن میں ڈال دیا ہے، مجھے فکر میں ڈال دیا ہے. امام کائنات کا جو جواب
جواب تھا؟ وہ جواب یہ تھا میرے ساتھیوں تم نے جو سوال کیا ہے کہ آپ کی عمر تو ابھی بڑھاپے کی جیسی نہیں ہے، پھر آپ کے سر کے بال کیسے سفید ہو گئے، داڑھی کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو سن لو اے میرے ساتھیوں، مجھے سورہ حاقہ نے، مجھے سورہ نبا نے، مجھے سورہ قیامہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مجھے قیامت ہولناکی کا ذکر، قیامت کے خوفناک منظر کا ذکر جن صورتوں میں پیش کیا ہے، ان مناظر کی ہولناکی نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان منظروں کو میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ایک دن ہمیں اور آپ کو سب کو اس جگہ جانا ہے۔ میرے بھائیوں، امام کائنات کا جواب یہ تھا کہ مجھے قیامت کے خوف نے اور قیامت سے بھری ہوئی آیتوں اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے۔ ہمارا اب کسی سے پوچھو کہ آج تمہارے بال اتنی جلدی سفید کیسے ہو گئے، بھائی بڑھاپا کیسے آ گیا؟ ارے مولانا بڑے ٹینشن ہیں، لاک ڈاؤن میں مرا، 1 سال سے کام نہیں چل رہا ہے، کاروبار چوپٹ پڑا ہوا ہے، قرض دار ہو گیا ہوں، کتنا، اور پھر بیٹیاں بھی شادی کے لائق ہو گئی۔ آج ہم کتنی چیزیں گنا ڈالتے ہیں، ارے لڑکیاں شادی کے لائق ہوئی ہیں تو یہ جہیز کا لین دین یہ تو ہم نے ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ کوئی شریعت نے تھوڑی کہا تھا کہ جہیز دو اور جہیز لو، شریعت نے تھوڑی کہا تھا کہ منگنی میں اتنے کی انگوٹھی دو، شریعت نے تھوڑی کہا تھا کہ دولہا کے اوپر اتنا لمبا چوڑا صحرا باندھو۔ یہ تو ہم نے اپنے غیر مسلموں کے ماحول میں رہ کر ان کے رسم و رواج سے متاثر ہو کر ہم نے یہ عذاب اپنے گلے میں خود ڈالا ہے، ہم نے یہ عذاب خود اپنایا ہے، اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج کے اندر یہ عذاب ہم نے خود پالا ہے۔ شریعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ شریعت تو وہی بیٹھے کی قائل ہے۔ وہ صحابی کا واقعہ، اللہ کے رسول، وہ عورت آپ سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا میں نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے صحابی بیٹھے، اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عورت اس کے ساتھ نکاح کرے گی؟ کہنے لگی آئی تو آپ کے لیے تھی، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ کر دیجئے۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا دو گے کیا، مہر ہے کچھ دینے کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو کچھ نہیں ہے، ماں ہندی شعین کچھ نہیں ہے، جاؤ اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ۔ وہ گئے گھر، بخاری کے الفاظ ہیں گئے اور آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ما وجدنا من الحدید، ہم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں مل پائی، ہم نہیں سکے ہمارے پاس دینے کے لیے مہر میں وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کچھ کیسے مہر نکاح ہوگا، کچھ ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایک چیز ہے، آدھی دے سکتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا عندی ازار، ایک لنگی ہے جو میں سوتا ہوں تو پہن لیتا ہوں۔ آپ نے کہا وہی دے دو اس کو، تو کہتا پوری نہیں دے پاؤں گا، پوری دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ تو اللہ کے رسول پھر آدھی، تو اللہ کے نبی مسکرا دیے، آدھی پھاڑ کے دو گے تو آدھی نہ اس کے کسی کام کی ہے اور پھر آدھی تمہارے بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ ارے کسی کام کی ہو یا نہ ہو کہیں بچھا گڑ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں دینا ہو تو پوری دو، نہیں تو چھوڑ دو۔ کہا نہیں پوری تو نہیں دوں گا، ہے ہی نہیں دے سکتا، نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے اب جو سوال کیا، نکاح کرنا چاہتا ہے، گھر بسانا ہے، یہ شریعت ہے، یہ آسانیاں پیدا کی تھی امام کائنات، کس کے لیے؟ غیروں کے لیے نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے، تاکہ ایک غریب مرد کو بھی اور ایک غریب عورت کو بھی گھر بسانے کا پورا اختیار حاصل ہو۔ کہا اچھا بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ تو صحابی نے آئے ہے، مال ہے نہیں، دولت ہے نہیں، انگوٹھی ہے نہیں، سونا چاند نہیں، قرآن کتنا یاد ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ سورت یاد، یہ سورت یاد، منہ زبانی یہ سورت یاد، یہ سورت یاد، چند صورتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا کیا انہی صورتوں کو اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دے گا، یاد کرا دے گا؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کیا تمہارا ہونے والا شوہر اگر تمہیں انہی صورتوں کو تمہیں یاد کرا دے اور یہی صورتیں تمہاری مہر ہو جائیں تو کیا تم نکاح قبول کر لو گی؟ اس عورت نے جواب دیا اللہ کے نبی، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس عورت کے سے زیادہ پاک
पाकीज़ा और बाबरकत निकाह फिर किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है, अल्लाह के रसूल ने खुद खुतबा पढ़ाया, आपने निकाह किया और उसी कपड़े में आपने उसी वक्त खुद उसके वली बन गए, क्योंकि उस औरत के माँ बाप नहीं थे, आप सरपरस्त बन गए और उस औरत का निकाह उसी कपड़े में कर दिया। मेरे वापी के सेठों, अमीरों और साहूकारों, जरा इस शादी से भी बात करो। जर्जी साहब और इन जैसे मौलवियों की तकरीरें सुनने का बड़ा शौक है, एक ही दिन में खाने पीने का भी इंतजाम हो जाता है, लेकिन कभी हमने 5% भी मौलवियों की बातों पर अमल करके सादगी के साथ एक निकाह की मिसाल भी हमने कायम करके अपने मुआवजे में दिखाई या नहीं दिखाई है? नहीं दिखाई तो कौन दिखाएगा? कौन? ये बारात सिस्टम कहां से आया? 300 और 400 बारातियों का ये सिस्टम कहां से आया? ये खड़े होकर खाना खिलाने का सिस्टम कहां से आया? और मुख्तलिफ किस्म के ये खान और पकवान, वो भी लड़की वाला बारातियों के लिए करे, कहां से आया? माफ कीजिएगा, जर्जी साहब को तो नहीं मिल सका, आप लोगों को अगर मिल गया हो तो अलग बात है। हम तो आज तक नहीं ढूंढ सके कि कहां है कि लड़की वाला खिलाए। नहीं मिलता मेरे भाई। इससे ज्यादा तल्ख जुमले नहीं बोलना चाहिए, इतना इशारा काफी है। कौन करेगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह से डरो और याद रखो, चाहे कितनी गुनाह के काम कर डालो, एक दिन तुम्हें जाना है। ये तुम्हारा ठिकाना है ही नहीं, ठिकाना वही है। मौत तो बिल्कुल ऐसी है जैसे जर्जी साहब मौत के डर से भाग रहे हैं, हिंदुस्तान छोड़ दिया है, पाकिस्तान की सरजमीन पर जाते हैं। पाकिस्तान की जमीन ने पूछा, जर्जी साहब क्यों आए हो? मैंने जवाब दिया, इंडिया में लोगों को मरते हुए रोज देखता हूं। वहां की वजीर आजम इंदिरा गांधी को भी 16 गोलियों से भून दिया गया है, राजीव गांधी को बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। वहां के वजीर आजम अपनी जान नहीं बचा पाए, मेरी क्या बचाएंगे? इसलिए जान से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए मैं पाकिस्तान आ गया हूं। पाकिस्तान की सरजमीन ने जवाब दिया, तुम गलत जगह आए हो, यहां पर भी मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर मौत यहां किसी के साथ वफादारी करती तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते पर न लटकाया जाता, ज़ियाउल हक के चीथड़े नहीं उड़ते, वो अपने दांतों से पहचाने जाते हैं, और बेनज़ीर भुट्टो की कमपट्टी पर और गाल पर पिस्टल की गोली नहीं लगती। तुम गलत जगह हो। तुम्हें बचना है तो इराक की सरजमीन पे चले जाओ। इराक की सरजमीन पर जाता हूं तो इराक की सरजमीन ने पूछा, जर्जी साहब क्यों आए हो? जर्जी साहब ने जवाब दिया कि जान बचाने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान में मौतें आती हैं, यहां नहीं आएंगी। इराक की सरजमीन ने जवाब दिया, अगर यहां किसी के साथ वफादारी हो सकती थी तो उस आदमी के साथ जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता था, जो किसी से नहीं डरता था, जो सद्दाम हुसैन के नाम से मशहूर था, जो आंखों में आंखें डालकर बात करता था, उसके साथ वफादारी करते। लेकिन वो भी बंकरों से पकड़े गए, एक नीचे गुफा से निकाले जाते हैं, बंकर से निकाले जाते हैं। दाढ़ी बढ़ चुकी थी और उनके मूंछों के बाल बढ़ चुके थे, लेकिन वो भी तख्तेदार पे लटका दिए गए। इराक की सरजमीन बोलती है, जर्जी साहब अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो सऊदिया की सरजमीन पर चले जाओ। जर्जी साहब सऊदिया की सरजमीन पर उतरते हैं, सऊदी की राजधानी रियाज में उतरते हैं। सऊदी की सरजमीन ने पूछा, क्यों आए हो? जवाब दिया, जान से बचाने के लिए। फरमाया, अगर जान से बचना किसी को यहां होता तो शाह फैसल की जान बचाई जाती, शाह फहद की जिंदगी को लंबा किया जाता और उनको बचाया जाता, लेकिन शाह फैसल को उन्हीं के भतीजे ने कत्ल कर दिया है। यहां पर भी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, तुम मक्के की सरजमीन पे चले जाओ, शायद वहां तुम्हारी जान बच जाए, क्योंकि वहां जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे। जर्जी साहब खुश हो गए, सबसे बड़े नबी इमाम कायनात और इमाम उल अंबिया की बस्ती है, वहां पैदा हुए, वहां जरूर जान बचेगी। हम चाहते हैं सऊदिया की सरजमीन पर मक्के में खाने काबा पे नजर पड़ती है, तवाफ किया जाता है। तवाफ करके बैठे ही थे कि चलो अभी सफा मरवा के चक्कर बाद में लगाएंगे, जोहर की नमाज पढ़ते हैं, खुश हैं कि यहाँ जान बच जाएगी, अब मुझे कभी मौत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही जोहर की नमाज पढ़ाकर इमाम हरम ने सलाम दिया, मुअज्जिन ऐलान करता है, अस्सलात
والصلاة علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ جرجیس نے اتنے جنازے نہ انڈیا میں دیکھے، نہ پاکستان میں دیکھے، نہ عراق میں دیکھے، نہ ریاض میں دیکھے، سعودیہ میں مکے میں گیا تو ظہر میں بھی جنازے، عصر میں بھی جنازے، مغرب میں بھی جنازے، عشاء میں بھی۔ یا اللہ سب سے زیادہ جنازے تو یہی مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جب یہاں مکے کے لوگوں کی حفاظت نہیں تو میری حفاظت کیسے ہوگی؟ وہاں سے بھاگتے ہوئے میں مدینے کی سرزمین پر جاتا ہوں۔ مدینے کی سرزمین نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا موت سے بچنے کے لیے۔ اشارہ ہوا مسجد سے بائیں طرف کھڑے ہو کر دیکھو، اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو جنت البقیع کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ اللہ جب یہ نہیں اپنے آپ کو بچا سکے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ میں نے کھڑا کے نیچے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا 3 قبریں۔ پوچھا کس کی قبریں؟ جواب ملا ایک طرف جناب محمد رسول اللہ ہیں، ان کی ایک طرف حضرت ابو بکر اور ایک اور سائیڈ میں حضرت عمر فاروق ہیں۔ جرجیس پریشان ہو گیا ہے۔ کسی نے جواب دیا پریشان مت ہوئیے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ جو مسجد میں بیٹھے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جواب ملا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ جواب ملا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اترا ہے آخری نبی محمد رسول اللہ پر، اور دنیا کے سارے مسائل کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا جب دنیا کے سارے مسائل کا حل اس قرآن میں موجود ہے تو ضرور موت کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ ایک سائیڈ میں قرآن لے کر بیٹھ گیا، پڑھنے لگا، موت سے بچنے کی دعا ڈھونڈنے کا، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے اس قرآن نے بھی یہ جواب دے دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ پہاڑوں میں چلے جاؤ، گفاؤں میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکیوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی تم ہو اینما تکونوا، جہاں چلے جاؤ یدرککم الموت، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی۔ جرجیس صاحب موت سے بچنے کا راستہ نہیں ہے، ہاں موت کو کامیاب بنانے کا راستہ میں بتا سکتا ہوں۔ آؤ موت کو کامیاب بناؤ، مرنے کے بعد والی زندگی کو کامیاب بنانے کا راستہ میرے پاس ہے، موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے کتنا دوڑو، بھاگ لو، کوشش کر لو، انڈیا سے پاکستان، پاکستان سے عراق، عراق سے ایران، اسرائیل، فلسطین، دنیا پہ سعودی اور مکہ اور مدینہ، کہیں بھی چلے جاؤ، لیکن موت آخری راستہ موت۔ ہم جس ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہیں، اس کا آخری اسٹیشن قبرستان ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی اسٹیشن 2 دن بعد آئے گی، لیکن اسٹاپز وہی ہے، آخری اسٹاپ ہمارا وہی۔ پھر اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ڈرو اور سوچو کل کے لیے کیا کیا ہے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، نیاز گورکھپوری صاحب نے پوری تقریر اسی موضوع پر کر دی۔ ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ پڑھا وہ واقعہ حدیثوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جب تقریریں کرتے، خطبے دیتے اور جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے تو حضرت عثمان غنی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا، جب بھی ہوتا تو عثمان غنی رونے لگتے۔ صحابہ پوچھنے لگے عثمان غنی سے کیا ہو گیا حضرت آپ کو؟ جہنم کے دردناک مناظر کا ذکر کیا جاتا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، اور عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا تو آپ کی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ تو حضرت عثمان غنی کا جواب یہ تھا کہ ہاں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب تو وہ آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب، اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ ساری منزلوں میں ناکام۔ اس لیے مجھے قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر پہلے ہوتی۔ کون بچائے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو اور سوچو کہ کل قیامت کے دن
کے لیے غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کی ہے۔ اور سنو، آؤ ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کے واقعے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور دیکھیے یہاں سے احساس ہوگا ہمیں۔ اور حجرہ ہے حضرت عائشہ کا، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، اور کہاں؟ امی عائشہ کی گود میں آپ کا سر ہے، اور حجرے کے باہر اللہ کے رسول کی خادمہ، جس کو لونڈی کہا جاتا ہے، لونڈی خادمہ، وہ باہر ہے اور بکری کے ایک بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے حجرے سے آواز دی، اپنی خادمہ کو، لونڈی کو بلایا، آواز دی، لیکن وہ نہیں آئی۔ آپ نے تھوڑی تیز اور آواز دی دوبارہ، لیکن وہ دوبارہ بھی نہیں آئی۔ آپ نے سوچا شاید سنا نہیں ہوگا اس نے، تیسری بار آواز دی، تیسری بار بھی نہیں آئی۔ اب دیکھیے، آپ نے عائشہ سے کہا، عائشہ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی، کہیں دور تو نہیں نکل گئی؟ حضرت عائشہ نے جیسی دروازہ کھلا تو وہ باہر ہی ہے، خادمہ، اور بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، تمہارے مالک نے، محمد رسول اللہ نے آواز دی، کیا تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا سنا تھا، جھوٹ نہیں بولی تھی۔ پہلی آواز سنی، کہاں؟ دوسری؟ ہاں۔ تیسری بھی؟ ہاں۔ پھر بھی نہیں آئی؟ نہیں۔ کیوں؟ کوئی جواب ہی نہیں تھا، وہ کھیل رہے تھے بچی کے ساتھ۔ کہا اللہ کے رسول، میرے سرتاج، اس نے تینوں آوازیں آپ کی سنی لیکن بھی نہیں آئی، اس کو سزا دیجیے آپ۔ اللہ کے نبی اٹھے، آپ کے کان میں مسواک تھی، وہ مسواک اللہ کے نبی اکثر کان میں لا لیا کرتے تھے تاکہ نماز کا وقت ہو تو وہیں مسواک کر لی جائے، وضو بنایا جائے اور مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اور عرب کا ماحول یہی ہے، آج بھی بہت سے عربی لوگ مسواک کو کان میں لگائے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کان میں مسواک لگانے کا رواج تھا۔ اللہ کے نبی کی مسواک ان کے کان میں لگی ہوئی تھی۔ آپ اٹھے اور آپ اپنی لونڈی کے پاس آئے۔ احساس پیدا کیجئے گا، تقوی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آپ نے اپنے کان سے مسواک نکالی اور کہا، کیا تو نے میری تینوں آوازیں سنی؟ اس لونڈی نے کہا ہاں۔ پھر بھی تو نہیں آئی؟ کہنے لگی میں بچے کے ساتھ، اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کہا کہ میری آواز سننے کے بعد تجھے آنا چاہیے، مجھے کوئی ضروری کام ہوتا تو۔ سر نیچے کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ میں جہاں تھوکتا ہوں صحابہ میرے تھوک پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جہاں میرا اتنا احترام ہو، اور یہاں تین دفعے میری بات سننے کے بعد ایک معمولی لونڈی ریجیکٹ کر دے۔ آپ نے مسواک کان سے نکالی اور اٹھایا اور اس کو مارنا چاہا۔ اس کے اور آپ کے کان کے بیچ میں صرف آدھا فاصلہ رہ گیا، یعنی ہاتھ اٹھا کر جیسے ہی اس کو مسواک کو مارنا چاہا، اس کے آپ کے ہاتھ سے آدھی دوری طے ہو گئی، تھوڑی دور رہ گئی کہ اس کو مسواک لگ جائے، لیکن روک دی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے اللہ کے نبی حجرے میں چلے آئے۔ اما عائشہ کہتی اللہ کے رسول، اس میں رونے کی کیا بات؟ آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں جبکہ مسواک آپ کے ہاتھ میں تھی؟ وہ سزا کی مستحق تھی۔ امام کائنات کا جواب سنو کیا ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میں اس کو مارنا چاہتا تھا، میں نے مسواک اٹھا بھی لی، مارنا بھی چاہتا تھا، لیکن اس ڈر سے رک گیا کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر میری سزا نہ ہو جائے، یہ مسواک میں اس کو مار دوں اور اس سے اس کو جو تکلیف پہنچے، یہ تکلیف کہیں اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کی تکلیف اس کی غلطی سے بڑھ کر ہو جائے۔ اگر اس کی غلطی سے بڑھ کر یہ سزا اگر میں نے اس کو دے دی تو قیامت کے دن مجھ سے مواخذہ ہو جائے گا اور یہ لڑکی اللہ کی عدالت میں میرے اوپر مقدمہ دائر کر سکتی ہے۔ اس احساس کو ہم اپنے دماغ میں پیدا کریں۔ ہم اپنے نوکروں سے اور ہم اپنے ملازموں سے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، احساس پیدا کرو۔
وہ ہمارے ماتحت ہیں، ہم کیا بول دیتے ہیں انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اٹھا کر مارنا چاہا لیکن رک گئے، کیا کہا؟ لوت، میں اس لیے نہیں مارا کہیں میرا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن وہ مجھ پر مقدمہ دائر نہ کر۔ یہ تھا تقویٰ۔ مارنے جا رہے ہیں لیکن قیامت کے خوف سے اور میدان محشر میں حساب و کتاب کے خوف سے ڈر گئے۔ اور یہ کون؟ امام کائنات، کون؟ امام الانبیاء، کون؟ رحمت للعالمین، کون؟ جن پر ہم اور ہمارے ماں باپ اور پوری کائنات کے مسلمان ان کی جان مال سب قربان۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، اتنی بڑی اور مبارک ہستی صرف مسواک، جبکہ کتنی لگتی ہے، جیسے ہم لوگ پین اٹھا کے مسواک، وہ بھی ہاں ارے بس ایسے کر کے رہ جائے گا، لیکن اس کو بھی آپ نے تصور کیا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں ماری ہوئی مسواک اس کی غلطی سے زیادہ نہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمان، اللہ سے ڈرو اور سوچو کہ قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے، کون سی تیاری۔ ایسا پیدا کیجیے۔ ایک شہزادہ تھا، شہزادہ، اور اس واقعے کو مولانا عبدالرب گیسڑی کے وہ بہت بیان کرتے تھے اس واقعے کو۔ تقریروں میں نے ان کی تقریروں سے میں نے سنا، کہتے تھے کہ ایک شہزادہ، بادشاہ بیٹا شہزادہ، وہ بڑے عیش و آرام میں پلا ہوا تھا اور ایک اس کے باغ میں کام کرنے والی ایک لونڈی لگی ہوئی تھی، وہ اس کے لیے مخمل اور پھول بچھا دیا کرتی بستر پر، اور شہزادہ اس بستر پہ سوتا تھا۔ ایک دن یہ تھوڑا دیر سے پہنچا اور پھول اور مخملی لباس بچھا ہوا تھا، اس پہ پھول بچھے ہوئے تھے۔ لونڈی نے تھوڑا سا لیٹ کر دیکھا کہ دیکھیں شہزادوں کا بستر کیسا ہوتا ہے، تھوڑا سا لے کر دیکھوں کہ کیسا لگتا ہے، ابھی تو وہ آئے نہیں، تھوڑا سا لیٹ کر دیکھتی ہوں۔ ہوتا ہے شوق، آ گیا اس کے دل میں خیال۔ وہ بیچاری لونڈی جو کام کرتی تھی وہ اس بستر پر تھوڑی دیر کے لیے ایسی لیٹ گئی کہ دیکھے کیسا لگتا ہے۔ جس نے کبھی مخملی بستر اور پھولوں کے بستر نہ دیکھے ہوں، اس کو تھوڑا سا احساس، وہ کروٹ لے کے دیکھے، ایسے دیکھے، لیکن اس نے سوچا شہزادہ تو دیر سے آتا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہی جائیں۔ آنکھ لگ گئی، سو گئی، آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگی تو سو گئی، اتنے میں شہزادہ آ گیا۔ اس نے بستر پر، مخملی بستر پر، پھول بچھے ہوئے بستروں پر دیکھی لونڈی لیٹی ہوئی ہے، اٹھ گئی ایک دم، دوپٹہ اپنے سر پہ ڈالا کہ میں دیکھ رہی تھی، تمہاری اتنی ہمت، اس بستر پر تم نہیں۔ اس نے کہا سزا، جواب کچھ نہیں تھا اس نہیں۔ پہلے کوڑے ہی میں کپڑا پھٹ جاتا ہے، لیکن یہ لونڈی آج ہر کوڑے پہ مسکرا رہی ہے۔ برتیں پڑتی گئیں، چمڑی لال ہو جاتی ہے، لہو لوہان ہو جاتی ہے، 15 کوڑے کھا چکی، لیکن اس کے چہرے پر ہنسی آتی جا رہی ہے۔ ہر کوڑا کھاتی ہے تو پہلے سے زیادہ ہنستی ہے۔ شہزادے نے کہا جلاد سے رک جاؤ، غلام سے، اس لونڈی سے پوچھا یہ سزا تو میں تمہیں تکلیف دینے کے لیے دے رہا ہوں، لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، میں تمہیں مارتا ہوں تم ہنس رہی ہو، کیا تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے دوپٹہ اتار کر دکھایا تو خون جم رہا ہے، خون اٹکا پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگی تکلیف تو بہت ہو رہی ہے۔ کہا اس تکلیف میں تو تجھے چیخنا چاہیے اور چلانا چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ہنس رہی ہے، کیوں؟ کہنے لگی اے شہزادے، آج تو مار، کتنا مارتا ہے مار۔ کہا کیا بات ہے، مجھے وجہ بتا۔ وہ لونڈی کا جواب سنیے، وہ کہتی ہے کہ میں یہی دیکھنا چاہتی ہوں اور یہ اس لیے ہنس رہی ہوں،
ہر کونے میں اپنے رب سے یہی التجا کر رہی ہوں کہ آئے میرے پروردگار، چند لمحوں کے لیے، ہمارے حساب سے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، میں مخملی اور پھولوں والے بستر پر لیٹی چند لمحوں کے لیے، تو اس شہزادے کی عدالت میں میری یہ سزا ہے، اور جس نے اپنی پوری زندگی اس مخملی بستر پر گزار دی ہو، تیری عدالت میں اس کی کیا سزا ہوگی؟ اتنا کہنا تھا، شہزادے کی چیخ نکل جاتی ہے اور کہتا ہے جا لونڈی، للہ میں نے تجھے معاف کر دیا اور یہ آزاد کر دیا، اور اسی دن سے وہ شہزادہ اپنا بوریا بستر اٹھائے جاتا ہے، اپنے ماں باپ کی دی ہوئی دولت اور دیا ہوا حصے کو چھوڑ دیتا ہے، غریبوں میں مسکینوں میں بانٹ دیتا ہے، اور جنگلوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر گمنامی کی زندگی اس نے گزاری، پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس شہر میں مرا، کس شہر میں اس کا انتقال ہوا، کہاں چلا گیا۔ اس نے پوری زندگی پھر اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے، فکر آخرت کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نے ختم کر لیا۔ میرے بھائیوں، احساس پیدا کرنے کے لیے کسی کا ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ اس نے کتنی تلخ بات کہی، چند لمحوں کے لیے جب میں تیرے بستر پر لیٹی آرام سے، تو تیری عدالت میں میری یہ سزا ہے۔ تو پوری زندگی اس مخملی بستر پر لیٹا، تو اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی؟ ایک احساس پیدا کرا دیا۔ میرے بھائیوں، میں بتایا تھا کہ خود میں اسلام نام احساس پیدا کرانے کا، ضروری نہیں کہ ہم اپنے دماغ سے جو سوچیں وہ صحیح ہو۔ معاف کیجیے گا، جس چیز کو ہم اور آپ زناکاری تصور کرتے ہیں اور گندا کام، ہمارے ہی معاشرے کی کچھ وہی عورتیں جو زنا کا ایک پیشہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کو زناکاری نہیں بلکہ ان کی سوچ اس کو دھندا سمجھتی ہے اور اس کو روزی کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتی ہے۔ دو انسانوں کی سوچیں الگ الگ ہیں۔ ہماری نظر میں وہ کام غلط ہے، ان کی نظر میں وہ کام بزنس ہے، دھندا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلام کو اپنی سوچ پر ڈھالیں۔ اگر ہر انسان اسلام کو اپنی سوچ پر ڈھال کر اس کے مطابق چلے گا تو کبھی نہیں چل پائے گا۔ اسلام کی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ نے جو بتائی اور نبی نے جو بتائی۔ ہمارے یہاں کوئی لباس فیشن ہے تو آپ اتنا بھی فیشن کہیے، اور میری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، ہمارے یہاں وہ کتنا بھی فیشن ہو، اس کو فیشن کہہ لو، اس کو ڈیزائن کہہ لو، اس کو جو چاہو کہہ لو، لیکن شریعت کی سوچ کیا ہے؟ نساؤن کاسیاتن مائلاتن و ممیلات۔ کچھ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو تم دیکھو گے وہ کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کاسیات کپڑے پہنیں گی، آریات لیکن ننگی ہوں گی۔ یہ شریعت نے ہمیں سوچ دی ہے۔ تم فیشن کہتے ہو کہو، تم اس کو ڈیزائن کہتے ہو کہو، تم اس کو معاشرے اور سماج کا ایک حصہ مانتے ہو مانو، لیکن قرآن و حدیث اس عورت کو ننگا مانتی ہے، ننگی ہے وہ۔ آریات ننگی ہے، برہنہ ہے، چاہے وہ کتنے بھی کپڑے پہن لے، لیکن اگر اس کے کپڑے پہننے سے اس کے جسم کی نشو نما ہو رہی ہے، اس کے جسم کی بناوٹ دکھائی دے رہی ہے، اس کے جسم کا پورا سطر نہیں ڈھک رہا ہے، اور اس کے سینے کا حصہ بھی نظر آ رہا ہو، اور اس کے جسم اور اس کے کپڑے پہننے کے بعد اس کی باڈی کپڑوں کی اوپر سے بھی دکھائی دے رہی ہو کہ کیا ہے، تو یہ عورت فیشن لیول ہو سکتی ہے ہماری سوچ کے مطابق، لیکن اللہ کے رسول کی سوچ کے مطابق ننگی۔ آیات کہہ دیا ہے اپنی سوچ بدلو، شریعت مت بدلو، اپنے دماغ بدلو، شریعت مت بدلو، اپنی دماغ کو شریعت کے مزاج پر لائیے۔ شریعت ہمارے مزاج پر نہیں چلے گی، ہم شریعت مزاج پہ چلیں گے۔ میرے بھائیوں، تب ہم پکے مومن ہوں۔ یہ ہے کیا آج کا فیشن چل رہا ہے، کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں فیشن ہے، بہت آسانی سے۔ جس کو تم فیشن کہتے ہو، اس فیشن کے بارے میں امام کائنات نے صاف کہہ دیا، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔
ولا یجدنا ریحھا، اور کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی. یہ کہا ہے. یہ تقویٰ تھا. تقویٰ بول چال میں ہے، تقویٰ آخرت کے تعلق سے ہے، تقویٰ کھانے اور پینے میں بھی ہے. بہت آسانی کے ساتھ آئیے لیجئے چائے پیجئے، آئیے پان کھائیے، آئیے، بہت آسان ہے ہمارے معاشرے میں. اور حیا علی الصلاح ہو، آئیے نماز کے لیے مسجد کے اندر. ہمیں نہیں معلوم ہم نے کس کے یہاں چائے پی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہم نے کس کے یہاں کھانا کھایا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہم نے کس کس کے یہاں کیا کیا کیا، ہمیں نہیں معلوم. لیکن تصور کرو حضرت ابوبکر صدیق کی اس زندگی پر، ان کا غلام تھا، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ غلام اگر کوئی کمائی کر کے لائے تو اس کی محنت کی کمائی اس کا مالک کھا سکتا ہے، اور غلام کما کر لائے تو مالک حق ہے، مالک لے سکتا ہے. جاؤ کام کر کے آؤ. کام کرنے گیا، روز کام کر کے آتا تھا، کما کے لاتا تھا اور ابوبکر صدیق کو دے دیتا تھا، اور آپ کھاتے تھے. اور ایک دن غلام جلدی گیا اور جلدی آ گیا، کھجور لے کے آیا تو کہا کہ لیجئے کھائیے. ابوبکر صدیق تھوڑا زیادہ بھوکے تھے، آج پوچھ ہی نہیں پائے کہ کیا کر کے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو، کیا محنت کی ہے. بس ایک کھجور اٹھایا، آج بڑی جلدی آ گئے ہو، چلو ایک کھجور اٹھایا اور کھا لیا. کہاں آج جلدی کام نبٹ گیا. کہا کیا کام کر، کہا آپ روزانہ پوچھتے تھے کیا کر کے آئے ہو، اور میں بتاتا تھا تب آپ کھاتے تھے، اور آج پوچھا ہی نہیں اور پہلے ہی کھا لیا کہ ہاں زیادہ بھوک لگ رہی. روزانہ محنت کرتے تھے، آج بھی محنت کر کے آئے ہوگے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، تو غلام کیا کہتا ہے، روز آج ہی محنت کر کے نہیں آیا. اتفاق ہوتا ہے، روزانہ ٹکٹ لے کے چلو تو کبھی ٹی ٹی نہیں آتا، اتفاق سے ٹکٹ کی کسی دن بیٹھ جاؤ تو آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے. مسجدوں میں اللہ سے مانگتے رہو، بیٹا بیٹا بیٹا، 10 20 15 سال مانگو نہیں ہوا، اور کسی کے کہنے پہ اچانک کہیں چلے جاؤ اور ایک ہی سال میں ہو، ہاں صحیح کہتے تھے لوگ، ہاں مل گیا. اندھ بھکتی بھی چیز ہے، اندھ بھکتی بھی کوئی ہے. یہ اندھ بھکتی ہی تو ہے کہ دیش ہمارا کہاں چلا گیا. پریشان وہ بھی ہیں، جان وہ بھی رہے ہیں، مائنس پر جی ڈی پی آ گئی، جان وہ بھی رہے ہیں، سب پریشان ہیں. میں جاتا رہتا ہوں نا پورا انڈیا، مجھے معلوم کوئی خوش نہیں ہے، کوئی آج خوش نہیں ہے. لیکن اندھ بھکتی یہی بیڑا یہی پار لگائے گا، بیڑا یہی پار لگائے گا. یہ اندھ بھکتی ہے، اور اندھ بھکتی بڑی خطرناک ہے. کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہو، کسی کو کہہ دو کہ جن سے تم مانگتے ہو وہ سلام کا جواب تک نہیں دے سکتے. جب زبان میں وعلیکم السلام کہنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹا جیسے کہ اندھ بھکتی بہت بری چیز ہے. پھر آپ کے اوپر کیس پہ کیس چلے جائیں گے. یہ بھکتی بہت بری چیز ہے، پورے دیش کا بیڑا غرق. لیکن کچھ کہہ دیا، تم نے ان کو کہا، میرے یہ تو بھگوان ہے، ان کو کہہ دیا، آپ کو مار لگے گی، پٹیں گے آپ. میرے بھائیوں یہ بہت بری چیز ہے. تو اشارہ کافی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کیا کہہ دیا. میرا کام ہو گیا، میرا ہاضمہ اس کے بغیر درست ہوتا ہے، ہو گیا میرا. وہ ہم کہہ گئے جو کہنا تھا. اب سنیے آگے کی بات میرے بھائیوں، سنو یہ چیز. غلام نے کیا کہا، آج ہی کما کر نہیں لائے. اچھا تو آج کیسے ہوا؟ بخاری کے الفاظ، لقد تکہنت، میں نے کسی سے کہانت گڑھی تھی. کہانت کیا مطلب؟ ارے 2-3 مہینہ پہلے میرا ایک دوست اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا، تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا. تو میں نے اپنے دوست سے کہا بھابھی کو لڑکا ہوگا. تو اس نے پوچھا ارے تمہیں کیسے معلوم؟ ارے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، پیٹ کے بتا دیتا ہوں لڑکی ہے کہ لڑکا. لقد تکہنت، میں نے کہانت گڑھی، لڑکا ہوگا. اس نے کہا صحیح، ارے چلنے سے بتاؤں گا کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ 2 مہینے کے بعد آج اس کے بیٹا ہی ہوا ہے. تو آج میں جا رہا تھا، کھجور لے کے آیا میرے لیے. ارے باقی تم تو بہت پہنچے ہوئے، لے لو. کیا ہوا؟ کہ لڑکا ہی ہوا ہے. کہ میں نے کہا تھا نا کہ لڑکا ہی ہوگا، میں جانتا تھا. اچھا تو ابوبکر صدیق کہا کیا تم جانتے تھے؟ کہ نہیں، دھول میں لاٹھی ماری لگ گئی.
ہم تھوڑی جانتے تھے، وہ تو کہا اور لگ گیا۔ تو فرمایا کہ یہ وہی کھجور تھے؟ کہاں، تم نے بہت غلط کھلا دیا، پانی لاؤ۔ اوفو، سوچو اور واپی والوں سوچو، اور یہ تقریر تو فیس بک کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، چل رہی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے۔ میرے ساتھ ایک بدقسمتی یہی ہے، بنگال میں بولو میں ہٹتا بعد میں ہوں، سعودی میں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ کہاں پہلے پہنچ جاتی ہے؟ بنگال میں تو سب سے زیادہ چینل والے آتے ہیں، وہاں پر لگا دیتے ہیں، اتنے موٹا تو مائک میں وہ باندھ دیتے ہیں، ہر چینل والے کا ایک ایک مائک ہوتا ہے، کوئی یہ چینل چلا رہا، کوئی وہ چینل چلا رہا، سب لوگ پورا ڈال دیتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا کہا کہ میں نے کہانت کا پانی لاؤ، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا اور کس کس کے یہاں کیا، ایک کھجور وہ بھی اپنے غلام کا اٹھایا، روزانہ پوچھتے تھے، آج زیادہ بھوک لگی نہیں پوچھ پائے، کھا لیا ایک کھجور، اونلی ون ڈیٹ، ایک کھجور صرف۔ پھر کہا کہ پانی لا، غلام سے پانی لا، پانی پیا، 3 انگلی حلق میں ڈالی، کر کے نکالا، پھر پیا، پھر نکالا، پھر پیا، پھر نکالا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اس وقت تک پانی پیتے گئے کرتے گئے جب تک ان کو غالب گمان نہیں ہو گیا جتنا کھجور کھایا تو وہ نکل گیا ہوگا، تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اور جب کھجور نکال دیا وہ کھایا تھا، کیا جملہ کہا بخاری کے اندر سنو، فرمایا جو حرام کا ایک لقمہ کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے وہ نقطہ بڑا ہوتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، پورے دل کو بلیک کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ حلال کا حرام کا، آنے دو۔ پھر اس کے اندر سے تمیز نکل جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے دل پورے کے پورے کہے تو نہیں ہو گئے، سے تو نہیں ہو گئے، کیا ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ کمائی حلال ہے یا حرام، کیسے آ رہا ہے آنے دو، جہاں سے بھی آ رہا آنے دو، یہ کہیں وہی چیز تو نہیں ہے۔ آج یہ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ تقوی کا ایک معیار ہے کہ کھانے کے اندر بھی ہم تقوی اختیار کریں۔ اس کی نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن تقوی اختیار کرنا بہت مشکل ہے۔ حضرت فاروق کے سامنے کسی نے کہہ دیا تھا یہ جو جا رہا بہت بڑا متقی آدمی ہے، حضرت عمر کے سامنے یہ بہت متقی آدمی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم نے اس آدمی کو متقی کیسے کہہ دیا؟ رات بھر نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، مسجد میں اذان سے پہلے آ جاتا، بہت بڑا متقی آدمی ہے۔ حضرت عمر نے کہا صرف مسجدوں میں وقت سے پہلے آ گیا تو متقی ہو گیا؟ صرف رات میں اس کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو متقی ہو گیا؟ کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا نہیں۔ کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ بزنس میں کاروبار میں لین دین کیا؟ کہا نہیں۔ کیا تمہارا گھر اس کے پڑوس میں؟ کہا نہیں۔ کہا جب یہ تینوں چیزیں تمہارے ساتھ نہیں پھر تم نے متقی کیسے کہہ دیا؟ صرف نمازیں پڑھ لی، تہجد پڑھتا ہوا دیکھ لیا تو متقی ہو گیا؟ نہیں۔ اگر وہ پڑوسی ہے دیکھو اس کا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اس کا پڑوسی اس سے ناراض تو نہیں ہے۔ اگر لین دین کبھی ہوا تو دیکھو وہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے سے پہلے لین دین کے معاملے میں وہ پورا ہے کہ نہیں، یعنی آپ سے جو وعدہ کیا وعدے سے پہلے دیا کہ نہیں، یا وعدہ تو نہیں ٹوٹ گیا؟ لین دین کے معاملے میں دیکھو اس نے کبھی وعدہ خلافی تو نہیں کی، اور اس کے معاملے میں لین دین اور وعدہ یہ تقوی کا ایک معیار بتایا، تقوی کا ایک معیار پڑوسی اور لین دین، ان چیزوں میں تمہارے ساتھ کوئی کوتاہی تو نہیں۔ اور سفر تم نے کیا؟ کہا نہیں۔ کہا سفر جب نہیں کیا تو تم کیسے جانتے ہو کہ وہ بڑا عبادت گزار؟ سفر میں دیکھو نماز کے وقت نماز پڑھی کہ نہیں، اس کو تقوی کا کتنا، اللہ سے کتنا ڈر ہے اس کے اندر، اور یہ تینوں چیزیں تم نے بھی دیکھی، پھر متقی کیسے کہہ دیا؟ بہت آسان ہے نماز پڑھ لینا، لیکن تقوی اختیار کرنا بہت مشکل۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ
غالباً عبداللہ ابن دینار کے ساتھ جا رہے ہیں اور جنگل سے گزر ہو رہا ہے. ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے. ان کو بھوک لگی ہے، ان کو، ان کے ساتھی کو. حضرت عمر نے اس چرواہے کو بلایا، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس چرواہے نے کہا